حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اظہار حسن نقوی صاحب ابن سید مظہر حسن نقوی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ حضرات گرامی، ایک مرد مومن کے 40ویں کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کے ایک ابتدائی حصے کو تلاوت کیا ہے، اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ قابل قدر، سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہوتا ہے۔ دیکھیے، دنیا نے کسی شخص کی عزت کے لیے جو معیار قرار دیے وہ اور ہیں، اور نگاہ قدرت میں جو معیار عزت ہے وہ اور ہے۔ اہل دنیا نے عزت کا معیار مال و منان کو بنایا ہے، تاج و تخت کو بنایا ہے، حکومت و اقتدار کو بنایا ہے، زمین و جائیداد کو بنایا ہے، باغ و باغات کو بنایا ہے، لیکن اللہ کسی شخص کی عزت کے لیے نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس مال و منان ہے کہ نہیں، اس کے پاس تاج و تخت ہے کہ نہیں، اس کے پاس زمین و جائیداد ہے کہ نہیں، اس کے پاس باغ و باغات ہیں کہ نہیں، اس کے پاس حکومت و اقتدار ہے کہ نہیں۔ اللہ صرف اتنا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تقویٰ ہے کہ نہیں، اس کے پاس خوف خدا ہے کہ نہیں، اس کے پاس دولت تقویٰ ہے کہ نہیں۔ اگر تقویٰ ہے تو اللہ کی نظر میں قابل قدر بنتا ہے، اگر تقویٰ ہے تو اللہ کی نظر میں قابل عزت قرار پاتا ہے۔ اور یہ تقویٰ عزیزو اتنا اہم ہے کہ جیسے قرآن میں جہاں جہاں زیادہ تر حکم نماز دیا گیا تو تنہا حکم نماز نہیں دیا گیا، بلکہ نماز کے ساتھ ایک اور حکم بھی دیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زیادہ تر قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے تو تنہا ذکر نماز نہیں ہے، نماز کے فوراً بعد اور نماز کے فوراً ساتھ اللہم صلی علی محمد، نماز کے فوراً ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، یعنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو لازم قرار دیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جیسے عزیزوں قرآن میں نماز زکوٰۃ کے بغیر نہیں ہے، ویسے ہی قرآن میں ایمان تقوی کے بغیر نہیں ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں ایمان کا ذکر ہے وہاں وہاں تقویٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا
اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور وسیلے کی جستجو کرو۔ تو جیسے قرآن میں نماز زکوٰۃ کے بغیر نہیں ہے، زکوٰۃ اور نماز ساتھ ساتھ ہے، ویسے ہی قرآن میں ایمان و تقوی ساتھ ساتھ ہے۔ بلکہ حدیثوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ بغیر زکوٰۃ کے اللہ نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی نماز کے لیے اللہ آسمانوں کے راستوں کو بند کر دے گا، کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی مگر ان کی نمازیں آسمانوں تک پہنچ نہیں پائیں گی۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، آخر کیا سبب ہے کہ ان کی نمازیں آسمانوں تک نہ جا پائیں گی؟ کیا ان کی نمازیں قانون شریعت کے مطابق نہیں ہیں؟ کیا ان کی نمازیں آپ کے سکھائے ہوئے طریقہ نماز کے مطابق نہیں ہیں؟ تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے نمازیں ویسے ہی پڑھی ہیں جیسے میں نے بتائی ہیں، ان کا طریقہ نماز عین مطابق قانون شریعت ہے، لیکن ان کی نمازوں کے لیے اللہ نے آسمان کے دروازوں پر تالے ڈال دیے ہیں، ان کی نمازیں آسمانوں پر نہیں پہنچتی، فرشتے ان کی نمازوں کو بارگاہ معبود تک نہیں لے جاتے۔ تو لوگوں نے کہا حضور سبب کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا سبب یہ ہے کہ انہوں نے نمازیں تو پڑھی ہیں مگر وہ سواری جو نماز کو آسمان تک پہنچاتی ہے اس سواری کا انتظام نہیں کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ وہ سواری کون سی ہے جو نماز کو آسمان تک لے جاتی ہے؟ فرمایا وہ وہی ہے جس کا ذکر نماز کے ساتھ ہوا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ نماز کی سواری کا نام ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے زکوٰۃ بندوں کا حق ہے اور بندوں میں بھی مساکین کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، یہ فقیر کا حق ہے، مگر اگر فقیر کا حق نہ دیا جائے تو اللہ اپنی عبادت قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے اللہ نے اشاروں میں بہت کچھ سمجھایا ہے کہ جو فقیر کا حق غصب کر لے جب اس کی عبادت قبول نہیں تو جو جناب امیر کا حق غصب کر لے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ادھر تشریف لیں۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے ویسے ہی ایمان کے ساتھ تقوی ہے، تقوی کے بغیر کچھ کام نہیں آتا۔ تقوی کی اتنی اہمیت ہے عزیزوں کہ جو قرآن نازل ہوا، یہ 114 سوروں کا قرآن، یہ 30 پاروں کا قرآن، یہ بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن، یہ 6000 سے زیادہ آیات والا قرآن، یہ قلب رسول پر نازل ہونے والا قرآن، اس قرآن کے لیے ہدایت کی شرط بھی اسی تقوی کو قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اعلان ہوا ھدی للمتقین الذین، کہ یہ ہدایت ہے مگر کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اس کا مطلب قرآن آیا ہے ہدایت دینے کے لیے۔ ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، ہر الجھن کا جواب قرآن میں ہے، ہر مرض کی دوا قرآن میں ہے، ہر دوا کی شفا قرآن میں ہے۔ یہ آیا ہے ہدایت کے لیے، لیکن ہدایت لینے کی شرط قرار پائی کہ ہدایت ملے گی مگر تلاوت کے ذریعے ہدایت نہیں ملے گی، تقوی کے ذریعے ہدایت ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے اسے ہدایت مل جائے، جو بھی تلاوت کرے اسے ہدایت مل جائے۔ دیکھیے اگر خالی تلاوت کی وجہ سے ہدایت مل جاتی تو مسلمانوں میں آج کوئی فرقہ ہی نہ ہوتا۔ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کے لیے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، بھائی یہی قرآن سب پڑھ رہے ہیں، یہی 114 سوروں والا قرآن، یہی 30 پاروں والا قرآن، یہی بسم اللہ سے لے کے والناس والا قرآن، یہی قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ہی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیے جب قرآن ایک ہے، تلاوت ایک ہے، تو سب کے عقیدے ایک کیوں نہیں ہیں؟ سب کے نظریے ایک کیوں نہیں ہیں؟ سب کی نماز کے طریقے ایک کیوں نہیں ہیں؟ سب کے افطار کا وقت ایک کیوں نہیں ہے؟ صلوات بھیجے محمد علیہ۔
صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی قرآن آیا ہے ہدایت دینے، تو قرآن تو سب پڑھ رہے ہیں، سب کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ تلاوت کی وجہ سے ہدایت نہیں ملے گی، تقوی کی وجہ سے ہدایت ملے گی۔ ایسا نہیں جو قرآن سنے اور جو قرآن پڑھے اسے ہدایت مل جائے۔ قرآن میں ہے کیا؟ واقعات انبیاء، حکایات ماضی۔ دیکھیں ہم نے تو سنا ہے قرآن کے واقعات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، لیکن نہ جانے کتنی قومیں ایسی گزریں جنہوں نے سنا نہیں، اپنی آنکھوں سے سارے واقعات قرآن دیکھے، مگر سب کے سب نہیں سدھرے۔ بھائی شیطان نے پیکر آدم بنتے دیکھا مگر نہ سدھرا، زوجہ نوح نے کشتی نجات بنتے دیکھی مگر نہ سدھری۔ کیا سنائیں آپ؟ نمرود نے ابراہیم کو آتش نمرود میں محفوظ دیکھا مگر نہ سدھرا، فرعون نے موسیٰ کو دریا پر راستے بناتے دیکھا مگر نہ سدھرا، قوم عیسیٰ نے عیسیٰ کو مردے زندہ کرتے دیکھا مگر نہ سدھرا، ارے ابو جہل نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ صلوات بھیجے محمد والے بھائی ہم نے تو سنا ہے جناب آدم کے بارے میں، جناب نوح کے بارے میں، جناب ابراہیم کے بارے میں، جناب موسیٰ کے بارے میں، جناب عیسیٰ کے بارے میں، ہم نے آپ نے سنا ہے، مگر ان قوموں نے سنا نہیں تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بتائیے کیوں نہ سدھرے؟ ابلیس نے پیکر آدم بنتے دیکھا مگر ہدایت نہ ملی، زوجہ نوح نے کشتی نجات بنتے دیکھا مگر ہدایت نہ ملی۔ مجھے بتائیے کاہے کی کمی تھی؟ چہرے پہ آنکھیں نہ تھی یا آنکھوں میں بصارت نہ تھی؟ سر میں کان نہ تھے یا کان میں سماعت نہ تھی؟ سر میں دماغ نہ تھا یا دماغ میں فکر نہ تھی؟ سینے میں دل نہ تھا یا دل میں دھڑکن نہ تھی؟ مجھے بتائیے کاہے کی کمی تھی؟ تو یہی ایک تقوی کی کمی تھی۔ صلوات بھیجے محمد معلومات۔ تقوی نہیں ہوتا تو آدمی دیکھ کے بھی نہیں سدھرتا۔ بھائی ذرا سی توجہ فرمائیے گا، تقوی نہیں ہوتا تو آدمی معجزے دیکھتا ہے مگر نہیں سمجھتا، کرامتیں دیکھتا ہے مگر نہیں سمجھتا۔ مجھے بتائیے ابلیس نے پیکر آدم بنتے دیکھا، ہدایت نہیں ملی، یہ کاہے کی دلیل؟ اس کے متقی نہ ہونے کی دلیل۔ زوجہ نوح نے کشتی بنتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے مگر ہدایت نہ ملی، یہ کاہے کی دلیل؟ اس کے صاحب تقوی نہ ہونے کی دلیل۔ نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں محفوظ دیکھا مگر ہدایت نہ ملی، یہ کاہے کی دلیل؟ اس کے متقی نہ ہونے کی دلیل۔ اس کا مطلب جو اپنی آنکھوں سے معصوموں کو دیکھے، ان کے معجزوں کو دیکھے، ہدایت کے طریقوں کو دیکھے، تبلیغ کے سلیقوں کو دیکھے مگر نہ سدھرے، یہ اس کے متقی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم 1400 برس بعد نہ خانہ کعبہ میں در دیکھے، نہ علی کے ہاتھوں پر مرہب کا سر دیکھے، نہ سورج کو پلٹتے دیکھے، نہ ستارے کو اترتا دیکھے، نہ ذوالفقار کا آنا دیکھے، نہ لافتہ کا ترانہ دیکھے، نہ مردوں کا زندہ کرنا دیکھے، اور بغیر دیکھے دامن علی سے لپٹ جائے، تو یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، متقی ہونے کی دلیل ہے۔ آواز بھلا صلوات بھیجے محمد۔ آئیے مولانا عاصم آقا صاحب جگہیں تشریف لائیں، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ گرامی، تقوی، خوف الہی، خوف خدا اگر ہے تو آدمی کو ہدایت ملے گی۔ یہ کہ صاحب ہمیں دلیل نہیں ملی، وہ ہمیں ثبوت نہیں ملا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ ارے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں سنا، ہم آپ تو ایک دوسرے سے قرآن سنتے ہیں، اور قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ اب اللہ قبول کر لے، یہ اس کی رحمانیت کی دلیل ہے۔ یہاں اذان تو صحیح دی نہیں جاتی، قرآن کیا صحیح پڑھا جائے گا؟ صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد۔ صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔
80% مسجدوں سے اذان غلط دی جاتی ہے. للہ للہ صلوات بھیجے محمد والے. تو قرآن کیا صحیح پڑھیں گے؟ ارے 11 حروف مشتبہ ہیں. 11 حروف عربی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آواز ایک سی ہے مگر حقیقت ایک سی نہیں ہے. ہم ایس و سا پڑھنے والے کیا سن رہے ہیں؟ ہم ایس و سا پڑھنے والے کیا جانے کہ سین کیا ہے سواد کیا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اپنی بات کر رہا ہوں. ہمیں علم تجوید آتا نہیں, ہمیں مخرج کا علم ہے نہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ عربی کے الفابیٹس, عربک الفابیٹس, عربی کے حروف جب دہن سے خارج ہوتے ہیں تو کس حرف کو کس طرح سے خارج کیا جائے, ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے. یہ لفظ خارج تو تبھی دماغ میں آتا ہے جب کچہری میں داخل و خارج کی بات آئے. یہاں تو مخرج تک کا علم نہیں, یہاں پتہ ہی نہیں کہ دانتوں میں وہ دانت کون سے جنہیں رباعیہ کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ارے جب شہر لکھنؤ میں قطع و رباعی کا فرق ختم ہو جائے تو رباعیہ کی کیا حیثیت ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. کرام بیٹھے ہوئے رباعی کو قطع سمجھا جائے اور قطع کو رباعی سمجھا جائے. زیادہ ذہن پر باہر ڈالنا مقصود نہیں ہے. ہماری زبان ہی عربی نہیں ہے. یا اللہ ہمارا پڑھا ہوا قرآن قبول کر لے تو ہمارے قاری ہونے کی دلیل نہیں ہے, اس کے رحیم و کریم ہونے کی دلیل ہے کہ وہ قبول کر لے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, نیت کے اوپر ہے بہرحال, لیکن علم تجوید اور مخرج سے واقفیت ہونا ضروری ہے. ہم تو ایک دوسرے سے قرآن سنتے ہیں. اگر خالی سن لینے سے ہدایت مل جاتی تو مکے میں کوئی کافر و مشرک ہی نہ رہتا. کیا سنایا؟ اس لیے کہ مکے والوں نے ہم سے آپ سے قرآن نہیں سنا, قاری قرآن سے قرآن نہیں سنا, حافظ قرآن سے قرآن نہیں سنا, قرآن لانے والے سے قرآن سنا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. مگر کہاں سدھرے؟ ابو جہل کہاں سدھرا, ابو لہب کہاں سدھرا, ابو سفیان کہاں سدھرا. وہ قرآن لانے والے سے قرآن سنا. اجی قرآن سے ہدایت کے لیے بھی تقوی ضروری ہے. تقوی اتنا اہم ہے کہ اگر تقوی ہوگا تو قرآن سے ہدایت ملے گی. اگر تقوی ہوگا تو قرآن پڑھ کے آدمی سدھرے گا, اور اگر بغیر تقوی کے قرآن پڑھ لیا تو وہ قرآن جو سدھارنے کے لیے آیا ہے وہی پڑھ کے عقیدے بگڑ جائیں گے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. وہی قرآن پڑھ کے. آج جو ملت مسلمہ میں عقائد کا اختلاف ہے تو اس اختلاف کی بنا کیا ہے؟ آج جو مسلمانوں میں بھانتی بھانتی کے مختلف عقیدے ہیں, ان عقیدوں کی بنیاد کیا ہے؟ کسی کا عقیدہ ہے کہ نبی ہم جیسے, کسی کا عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو, کسی کا عقیدہ ہے اللہ جسم رکھتا ہے, اس کے ہاتھ پیر ہیں. تو اگر پڑھے لکھے لوگوں سے بات کی جائے تو ان سے پوچھے کہ آپ کا یہ عقیدہ کیوں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے, نبی ہم جیسے تھے, تو وہ اپنے عقیدے کی تائید کے لیے ابو ہریرہ کی روایت ہی سنائیں گے, وہ بھی قرآن کی آیت سنائیں گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے جو نبی کے لیے عقیدہ رکھا تو ہماری بخاری میں یہ روایت ہے, صحیح مسلم میں روایت ہے, ترمذی میں یہ روایت ہے, مدارج النبوہ میں یہ روایت ہے. وہ روایت نہیں دکھائیں گے, وہ بھی آپ کو قرآن کی آیت دکھائیں گے کہ ہم نے جو نبی کو اپنا جیسا مانا تو اس آیت کی وجہ سے مانا. ان سے پوچھیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں پکارتے, تو وہ روایت نہیں سناتے ہیں, وہ آیت سناتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے, صاحبان فہم بیٹھے ہوئے اس مجمع میں, آپ ان سے پوچھئے کہ آپ رسول اللہ کو کیوں نہیں پکارتے, یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے, یا علی مدد کیوں نہیں کہتے, تو کہیں گے کہ دیکھیے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور صاف صاف قرآن میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ سب پڑھتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں.
تو جب تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو جب اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اب اللہ کے علاوہ کسی کو کیوں پکاریں؟ یہ تلاوت کی غلطی نہیں ہے، تقوی کی غلطی ہے۔ اگر تقوی ہوتا تو جس قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اسی قرآن میں ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، صلوات بھیجے محمد محمد، اسی قرآن میں ہے اللہ کو وسیلے سے پکارو، اللہ کو ذریعے سے پکارو، اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اسی قرآن میں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے اچھے اچھے ناموں سے پکارو، اسی قرآن میں ہے۔ جس قرآن کو بنیاد بنایا کہ صاحب اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ یا نہیں کہنا چاہیے، دیکھیں یہ باقاعدہ نظریہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یا نہ کہیے، صرف اللہ کے ساتھ یا اللہ، یا نبی اللہ نہ کہیے، یا علی نہ کہیے، یا حسین نہ کہیے، یہ یا کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ آئے گا۔ تو جس قرآن کو بنیاد بنایا اسی قرآن میں ہے کہ خود اللہ نے کہا یا نارو، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب ذرا سی توجہ فرمائیں، زیادہ زحمت نہیں ہے، کہ جب ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا یا نارو، اے آگ ٹھنڈک کی اس حد پر رک جا کہ ابراہیم سلامت رہے۔ یا نارو، اے آگ، اللہ نے آگ کو آواز دی، نار کو، ہم تو نور کو پکارتے ہیں، صلوات بھیجے محمد محمد۔ نبی اللہ کا نور ہیں، مولا علی اللہ کا نور ہیں، شہزادی اللہ کا نور ہیں، شہزادے اللہ کا نور ہیں، ہم تو نور کو پکارتے ہیں۔ وہ اللہ نے کہا یا نارو، اے آگ، آگ کو آواز دی، آگ کو۔ حالانکہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں منگائی جاتی ہیں، اس کے پائپ سے شعلے نہیں نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے۔ بھائی آگ بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے یا مٹی کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا اللہ کہتا ہے اے بادلوں آؤ آتش نمرود پر برس جاؤ، اے دریاؤں آؤ آتش نمرود سے گزر جاؤ، اے پہاڑوں آؤ آتش نمرود پر چھا جاؤ۔ مگر اللہ نے آگ بجھانے کے لیے پانی کو نہیں بلایا، کیا سنایا؟ آگ بجھانے کے لیے دریا کو نہیں بلایا، آگ ہی کو بلایا۔ اس فلسفے کو سمجھیے، فلسفہ کیا ہے؟ بھائی نمرود نے آگ جلائی تھی ابراہیم کو جلانے کے لیے، اللہ چاہتا تو دریاؤں کو بلاتا۔ اللہ نے صرف حفاظت نہیں فرمائی، اپنی قدرت بھی دکھائی کہ تو نے جس آگ کو ابراہیم کا دشمن بنایا میں اسی آگ کو دوست بنا دوں گا۔ صلوات بھیجے محمد والا، صلوات آواز بلند بھیجے محمد والا۔ بھائی نمرود نے اپنے ذوق میں سوچا تھا کہ اتنی بڑی آگ ہے اور اس میں جل کے خاکستر ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا خالی نصرت نہ دیکھو، ہماری قدرت بھی دیکھو۔ آگ کا کام جلانا ہے، ہم نے جلانے والی شے سے بچا کے دکھا دیا۔ آگ کا کام جلانا ہے، علی کا کام بچانا ہے۔ تو جب وہ جلانے والے کے ذریعے مدد کروا سکتا ہے تو اگر بچانے والے کے ذریعے مدد کروائے، صلوات بھیجے محمد۔ اب دیکھیں اللہ نے، اب آخری گفتگو ہے، قدرت دکھائی۔ صرف اللہ کو ایک ماننے پر نجات نہیں ہے، اس کی جتنی صفات ہیں ساری صفتوں کو ماننا ہوگا۔ اور قدرت، اللہ کو قادر ماننا یہ نہایت لازم ہے۔ ہر جگہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، قادر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، تو اس کی قدرت کا یقین رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اب اللہ نے اپنی قدرت کے اقرار کے لیے مسلسل واقعات پیش کیے۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اس کے قادر ہونے کی دلیل۔ سفینہ نوح سفینہ نجات بنا، اس کے قادر ہونے کی دلیل۔ ابراہیم آگ میں محفوظ رہے، اس کے قادر ہونے کی دلیل۔
عصا اژدہا بن گیا، اس کے قادر ہونے کی دلیل، دریا پر راستے بن گئے، اس کے قادر ہونے کی دلیل، پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، اس کے قادر ہونے کی دلیل، آغوش کوہ سے ناقہ صالح برآمد ہوا، اس کے قادر ہونے کی دلیل، یونس بطن ماہی میں زندہ رہے، اس کے قادر ہونے کی دلیل، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس کے قادر ہونے کی دلیل۔ تو اس نے اپنی قدرت کے مظاہرے کیے مگر ڈائریکٹ نہیں کیے، کبھی اپنی قدرت دکھانے کے لیے آدم کو وسیلہ بنایا، کبھی قدرت دکھانے کے لیے نوح کو وسیلہ بنایا، کبھی قدرت دکھانے کے لیے ابراہیم کو وسیلہ بنایا۔ قادر وہ تھا مگر ذریعہ کبھی آدم بنے، کبھی نوح بنے، کبھی ابراہیم بنے۔ ارے ہم تو مجبور ہو کے ذریعہ بناتے ہیں، وہ مختار ہو کے ذریعہ بنا رہا۔ بس صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ہم تو مجبور ہیں ذریعہ بناتے ہیں، اللہ تو قادر و قدیر ہے، کاہے کے لیے ذریعہ بنایا؟ آدم کو وسیلہ بنایا اپنی قدرت دکھانے کے لیے، نوح کو وسیلہ بنایا اپنی قدرت دکھانے کے لیے، موسیٰ کو وسیلہ بنایا اپنی قدرت دکھانے کے لیے، عیسیٰ کو وسیلہ بنایا اپنی قدرت دکھانے کے لیے۔ ارے حد یہ یوسف کا کرتا ایک نبی کے جسم سے مس ہونے والا ایک کرتا تک قدرت کا ذریعہ بنا۔ عباس کے پرچم کی ہوا تو اور ہے، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ آپ بتائیں جو اللہ نے انبیاء اللہ کو ذریعہ بنایا تو معاذ اللہ یہ شرک ہو گیا؟ کہ صاحب توبہ کیجئے، آپ مشرک ہو جائیں گے اگر ذات پروردگار کے لیے تصور بھی آ گیا۔ اللہ قادر و قدیر ہے مگر اپنی قدرت دکھانے کے لیے انبیاء اللہ کو ذریعہ بنایا۔ نہ شرک ہوا، نہ خلاف توحید ہوا، نہ خلاف دین ہوا، بس اللہ نے سمجھایا دیکھو جیسے اپنی قدرت دکھانے کے لیے میں انبیاء اللہ کو ذریعہ بناتا ہوں، ویسے ہی مدد کرنے کے لیے ولی اللہ کو ذریعہ بناتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ ذریعہ بناتا ہے، وسیلہ بنایا، اولیاء اللہ کو ذریعہ بنایا۔ تو عزیزو یہ نہ خلاف دین ہے نہ خلاف عقل ہے۔ عالم ملت مسلمہ میں بہت بڑی شخصیت ہیں جن کو تمام مسلمان بڑی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، محدث دہلوی، ان کی کتاب ہے مدارج النبوت، اس میں وہ پیغمبر کی ایک حدیث لکھتے ہیں، وہ حدیث سن لیجئے اور بات مکمل ہو جائے۔ وہ لکھتے ہیں ایک دن پیغمبر نے فرمایا کہ سنو انا قاسم و معطی هو اللہ، فرمایا قاسم میں ہوں، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ لیجئے سارا قصہ سمجھ میں آ گیا۔ قاسم میں ہوں، قاسم کا مطلب تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا، ڈسٹریبیوٹ کرنے والا، فرمایا تقسیم کرنے والا میں ہوں، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ لیجئے پورا سسٹم سمجھا دیا ایک حدیث میں کہ عطا کرنا اللہ کا کام، تقسیم کرنا معصوم کا کام، عزت وہ عطا کرے گا، تقسیم یہ کریں گے، صحت وہ عطا کرے گا، تقسیم یہ کریں گے، دولت وہ عطا کرے گا، تقسیم یہ کریں گے، اولاد وہ عطا کرے گا، تقسیم یہ کریں گے، عزت وہ عطا کرے گا، تقسیم یہ کریں گے۔ قانون یہ ہے کہ عطا کرنا اللہ کا کام، تقسیم کرنا معصوم کا کام۔ اب ملت مسلمہ صرف ایک سوال کا جواب دے دے کہ کیا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے عطاؤں کا دروازہ بند کر دیا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے عطاؤں کے دروازے پر تالا ڈال دیا کہ اب نبی نہیں تو عطا نہیں، اب معصوم نہیں تو عطا نہیں؟ کہا نہیں، وہ عطا تو قیامت تک کرتا رہے گا۔ تو جب وہ قیامت تک عطا کرتا رہے گا تو قیامت تک کوئی بانٹنے والا بھی رہے گا۔
کوئی محمد رہے گا جو اس کی عطاؤں کو تقسیم کرتا رہے گا، کوئی معصوم رہے گا جو اس کی عطاؤں کو ڈسٹریبیوٹ کرتا رہے گا۔ بھائی مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، لیکن ڈسٹریبیوٹ کرنے والے وہ ہیں۔ وہ صرف رزق کا اور خلق کا مالک نہیں ہے، جنت و جہنم کا مالک بھی تو وہی ہے۔ اسی لیے تو روز محشر سب کو جمع کیا کہ دیکھو جنت میری عطا ہے مگر بانٹیں گے علی۔ قسیم نارو الجنا بنایا کہ جنت میری، بانٹنے والے علی۔ جہنم میں نے بنایا، جہنم میں پہنچانے والا علی ہے۔ مولا علی کو یہ وہ عقیدہ ہے کہ شیعہ عقیدہ ہی نہیں، امام شافعی تک کا عقیدہ ہے کہ مولا علی جنت و جہنم کی تقسیم کریں گے۔ اور صرف جنت و جہنم نہیں، ابن حجر مکی جیسے متعصب رائٹر نے لکھا سوائق محرقہ میں کہ مولا علی پل صراط پر کھڑے ہو جائیں گے۔ جب تک مولا علی لکھ کے نہ دیں کوئی پل صراط سے گزر نہ پائے گا۔ جب علی لکھ کے دیں گے تو لوگ جنت جائیں گے۔ اب علی کسے لکھ کے دیں گے؟ مجھے علم غیب ہے نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے لکھ کے دیں گے، انہیں لکھ کے دیں گے، انہیں لکھ کے دیں گے، آپ کو لکھ کے دیں گے۔ مجھے یہ نہیں پتا علی کس کو لکھ کے دیں گے، یہ پتا ہے کہ کس کو نہیں لکھ کے دیں گے۔ کم سے کم اسے تو نہ لکھ کے دیں گے جس نے لکھنے کے لیے نبی کو قلم و کاغذ نہ دیا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ اب یہ باتیں اگر تقویٰ ہو تو سمجھ میں آتی ہیں، خالی تلاوت کرنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تقویٰ ہو تو سمجھ میں آئے گا، تقویٰ ہو تو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے آدمی کے معدے میں اگر جراثیم بیکٹیریا پیدا ہو جائے تو جو دہن میں ڈالیے باہر آ جائے گا، اس لیے کہ معدہ اس لائق ہی نہیں رہا کہ ایکسیپٹ کرے۔ تو حقیقت ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی عشق علی چاہیے۔ اسی لیے تو فرمایا یا علی حب کا تقویٰ والایمان۔ یہ تھوڑی ہے کہ صاحب ہم ننھے تھے، ہم بچے تھے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہمیں عربی نہیں آتی تھی، ہم نے کتابیں نہیں پڑھی، جی سب پڑھ لیا جائے، لیکن اگر تقویٰ یعنی عشق علی نہ ہوگا تو کچھ سمجھ میں نہ آئے گا۔ ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا، یہ تو مولا حسین کے ذکر کا صدقہ ہے کہ ہمارا جیسا ذلیل و خوار ممبر رسول کی شبیہ پر بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ ہماری زبان کیا، ہماری اوقات و بساط کیا۔ ارے مولا حسین سے زیادہ بہتر کوئی دلیلیں دینے والا ہے؟ کسی کی زبان میں ان کی زبان سے زیادہ اثر ہے؟ کسی کے دلیلوں میں معاذ اللہ ان سے مضبوط دلیلیں ہیں؟ کہ نہیں ہیں۔ کربلا کے میدان میں خاموشی کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، نہ جانے کتنی خطبے دیے ہیں مولا علی، مولا حسین نے، نہ جانے کتنے خطبے دیے، نہ جانے کتنی دلیلیں پیش کی۔ یہ کون دلیلیں پیش کر رہا ہے؟ بولتا ہوا قرآن، بولتا ہوا قرآن آیتوں کی دلیلیں دے رہا ہے، حدیثیں سنا رہا ہے۔ دیکھیے مولا حسین کے سمجھانے کے باوجود سننے والے لاکھوں تھے، سدھرنے والے کہے تھے؟ مولا حسین سمجھا رہے ہیں، کتنے سدھر گئے، کتنے صحیح ہو گئے۔ ایک حر نکلے، حر کے بھائی نکلے، حر کا غلام نکلا، حر کا بیٹا نکلا۔ سننے والے لاکھوں تھے، سدھرنے والے 4 تھے۔ سنا سب نے، سدھرے صرف 4۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی کہ سماعت کی کمی نہیں تھی، بصارت کی کمی نہیں تھی، تقویٰ نہیں تھا۔ وہ یہاں تقویٰ موجود تھا۔ خود مولا حسین نے کہا تھا سنو، مجھے معلوم ہے کہ میری کسی بات کا تم پہ اثر ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہیں۔ فیصلہ کر دیا حسین نے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ کہ جہاں مال حرام ہو وہاں کسی دلیل کا اثر نہیں ہوتا۔ جہاں شکم مال حرام سے بھرے ہوں وہاں ذاکر حسین تو ذاکر حسین، مولا حسین کی دلیلوں کا اثر نہ ہوا۔
माज़ अल्लाह दलीलों में कमी न थी, वो एक्सेप्टेंस के लिए जो शरायत है वो शरायत कहाँ थी? इधर तकवा था जिनके दिलों के कोने में, वो समझ गए। जनाब हुर जब मौला हुसैन के लजा में फ़रस पर हाथ डाला तो इमाम ने कहा तेरी माँ तेरे गम में रोए। तो कहा हज़रत किसी और ने कहा होता तो पलट के यही कहता, लेकिन आप नबी की बेटी के बेटे हैं, यानी जनाब सैयदा का एहतराम मौजूद था। एहतराम ही तो तकवा है, ताज़ीम ही तो तकवा है। दिल के किसी कोने में एहतराम सैयदा था। एहतराम होता है तो तकवा होता है। एहतराम ताज़ीम एहतराम की दलील नहीं है, तकवे की दलील है। जहाँ एहतराम ना हो, जहाँ ताज़ीम ना हो, जहाँ तक़द्दुस ना हो, वहाँ तकवा नहीं होता। एहतराम दिल के किसी कोने में था तो कहा कि आपके सिवा कोई और कहता तो मैं पलट के यही कहता, लेकिन आप नबी की बेटी के बेटे हैं। एहतराम फ़ातिमा, एहतराम सैयदा। यही वजह है कि इनाम में जनाब हुर को रुमाल सैयदा मिला। ये रुमाल सैयदा मिलना इस बात की दलील है कि वहाँ से इजहार सैयदा हुआ, इधर से इनाम में रुमाल सैयदा मिला कि हमारी अम्मा के हाथों का बनाया हुआ रुमाल है। माथे से खून बह रहा है, इमाम ने रुमाल सैयदा खोल के हुर के माथे पर बांध दिया। ए हजरत, एक जख्म से एक खून का फव्वारा बर्दाश्त न हुआ। अल्लाह अकबर, क्या आलम होगा जब जवान बेटा एड़िया रगड़ेगा, जब अब्बास के कटे हुए बाजू देखिएगा, जब कासिम के एक लाशे पर 3200 घोड़े दौड़ाए जाएंगे, अरे जब अली असगर के गले से खून का फव्वारा निकलेगा। आपकी आवाज़ें बुलंद है। अल्लाह मरहूम इज़हार भाई के दर्जात को बुलंद करे, उनके तमाम अहले ख़ानदान को, तमाम मुताल्लिक़ीन को तौफ़ीक़ सब्र अता करे। नहायत मोमिन, नहायत खामोश मिजाज मोमिन की एक पहचान होती है। वो तमाम तर सिफ़ात जहाँ तक मैंने देखा उनमें मौजूद थी। सबसे बड़ा जज्बा इश्क़ हुसैन का जज्बा, ये तो पूरा खानवादा इसी इश्क़ अहले बैत के उन्वान ही से पहचाना जाता है। रमज़ान में पंजुम की मजलिस हुई थी, उसमें भी माह रमज़ान के बावजूद अच्छा खासा मजमा था। आज इतवार को शहर में बहुत मजलिसें हैं, मगर इतना बड़ा मजमा आया है। ये क्यों आता है मजमा? इसलिए आता है कि जिसके घर में मौत हुई है वो अपने को तन्हा न समझे। अल्लाह, लेकिन तन्हाई बड़ा गम होता है कि हमारा अजीज़ मर गया, हमारा बाप मर गया, हमारा भाई मर गया, कोई पुरसा देने वाला भी ना आया, कोई सीने से लगाने वाला भी ना आया। अल्लाह अकबर, ये कानून शराफत है। कोई शरीयत के कानून होते हैं और कुछ शराफत के कानून होते हैं। शरीयत के कानून सिर्फ मिल्लत मुस्लिमा में है, लेकिन शराफत का कानून हर मज़हब में मिलेगा। वो किसी मज़हब का हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, हर मज़हब में शराफत के कानून मिलते हैं। और शराफत के क़वानीन में कानून ये भी है कि अगर किसी घर में मौत हो तो मज़हब को ताक पर रख देना, ताज़ियत का फ़र्ज़ अदा करना। ये कानून भी करबला में पामाल हो गया। मजमा तो बहुत बढ़ा, मगर कोई सैयद सज्जाद को ताज़ियत के लिए न बढ़ा। अरे कोई हथकरिया लेके आ रहा है, कोई बिस्तर खींचने आ रहा है, कोई मुसल्ला लिए जा रहा है, कोई ताज़ियाना लगा के चला जा रहा है। अरे 4 बरस की यतीमा, कोई दस्ते शमकत फेरने वाला नहीं है, तमाचे लगाने के लिए लोग आ गए। शराफत के कानून भी करबला में पामाल कर दिए गए। शराफत के कानून भी करबला में पामाल कर दिए गए। देखिए, ये बात मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ता रहता हूँ कि अक्सर व बेशतर हम आप सफ़र करते हैं, बाई रोड भी सफ़र करते हैं, तो अल्लाह न करे किसी मोमिन के साथ कोई ऐसा मौका पेश आए, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जाम लगाए, पूछा क्या हुआ, क्या किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी लाश पड़ी है। तो अब लाश किसकी है, उसका मज़हब क्या है, उसका धर्म क्या है, इससे लेना देना नहीं। थोड़ी ना थोड़ी देर में, थोड़ी देर बाद कोई ना कोई चादर लाके लाश के ऊपर डाल देता है। ये शराफत का कानून है कि किसी की लाश में चादर न रहने पाए। हाय मेरा मजलूम हुसैन,
ارے کیسا کفن کیسی چادر، وہاں تو کوئی امامہ لوٹ رہا ہے، کوئی کرتا اتار رہا ہے، کوئی کمر کا پٹکا، کوئی پیروں کی نالے، ارے کوئی انگوٹھی کے لیے انگلی میں خنجر چلا رہا. شرافت کا قانون، شریعت کے قانون، شرافت کے قانون سب اٹھا لیے گئے. اب شریعت کے قوانین میں ذبح، اگر جانور کو بھی ذبح کیا جائے تو اس کے بھی قانون بنائے گئے ہیں. اگر قربانی کا جانور بھی ذبح کیا جائے تو اس کا بھی قانون ہے کہ دیکھو اگر دو جانور ہوں، دو دمبے ہوں تو ایک کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرنا ہے. یا رسول اللہ فریاد، ارے دمبے کا اتنا خیال کہ ایک دمبا دوسرے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. ارے وہاں بہن دیکھ رہی ہے بھائی کے گلے میں خنجر، آواز رہے ہو میرے ساتھ، میرا ماجایا ذبح کیا جائے. اللہ، سارے قانون طاق پر رکھ دیے گئے. قانون یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا کرو. ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلا دو. اور یہاں 6 مہینے کا علی اصغر امام کے ہاتھوں پر ہے، وہ کہہ رہے کوئی ہے جو میرے بچے کو پانی پلا دے. ارے ایسی پیاس دنیا میں کسی بچے کی نہ بجھائی گئی. 3 بھال کا 3 نشانہ داغ کے گلے پر مارا گیا. یہی وجہ ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ ہمارے آقا نے تڑپ کے ایک جملہ اللہ سے کہا، یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک، اے بے قصوں کی مدد کرنے والے تیرے سوا کوئی میرا معبود نہیں. پھر تڑپ کے آپ کو یاد کیا. ارے میرے شیعوں تم ہوتے دیکھتے میں بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مجھے رلا رلا کے مار ڈالا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی دکھے ہوئے دلوں کا مرہم. اور آپ عزیزوں دیکھیے ذرا قوانین اسلامی کو پڑھا جائے. دنیا مصائب اہل بیت کو بھی اگر سمجھنا چاہتی ہے تو دیکھیں وہاں کیا کیا ہے. خدا کی قسم مجھے یاد آ گیا، جنگ بدر ہوئی تھی اور رسول کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب چونکہ مکے میں تھے، کافروں نے ان کو مجبور کیا اور جنگ بدر میں اپنے ساتھ لے کے آ گئے. تو وہ کفار کے ساتھ آئے تھے جناب عباس ابن عبد المطلب. بھائی پیغمبر کا پورا خانوادہ ہمیشہ سے موحد تھا، وہاں پر شائبہ کفر کرنے والا کافر ہے، لیکن کافروں کے ساتھ آئے تھے. تو جنگ بدر جو پہلی جنگ تھی اس میں کچھ کافر مار ڈالے گئے اور کچھ کافر قید کیے گئے. انہی میں جناب عباس ابن عبد المطلب بھی تھے. ان کے ہاتھوں میں بھی رسیاں باندھ کے، پیروں میں رسیاں باندھ کے اسیروں کے ساتھ مسلمانوں نے ڈال دیا. اور رات آئی. اب یہ ہر شیعہ سنی کتاب میں واقعہ موجود ہے کہ رات میں اصحاب نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام بستر پر لیٹتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر لیٹتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. کسی نے کہا یا نبی اللہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ کہا نہیں نیند نہیں آ رہی. کہا کیوں؟ کہا مجھے اپنے چچا عباس کے کراہنے کی آواز سنائی دے رہی ہے، میں سن رہا ہوں میرے چچا کرا رہے ہیں. بھائی قیامت بچ گئی. اصحاب نے کہا رے ذرا جلدی آگے بڑھو، عباس کی رسیاں کھول دو، رسول سو نہیں پا رہے. یا نبی اللہ، ارے 11 محرم کو آ جائیے، زینب کو سو. آپ سوچیں عزیزوں، دیکھیے جنگ خیبر ہوئی. حاتم تائی کا بیٹا یا پوتا، اس پر میں اعجاز مانگوں، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے بیٹا تھا یا پوتا، عدی ابن حاتم، وہ جنگ خیبر میں گرفتار ہوا. تو اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے جیسے سارے اسیر آ رہے تھے ویسے ہی لائے گئے. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو عدی ابن حاتم ایک شریف باپ کا بیٹا ہے، اس کے باپ کی وجہ سے اس کے ساتھ نیک رویہ کرو. اللہ اکبر. شریف باپ کا بیٹا ہے. خود مولا علی نے کہا کہ وہ افراد جو عزت کی زندگی گزار رہے ہیں کبھی انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش نہ کرنا. عدی ابن حاتم کے ہاتھوں میں رسیاں، علی نے کھلوا دی لے کے شریف باپ کا بیٹا، یا علی کربلا میں آئیے، ارے حسین کا سجاد گلے میں دو، ہاتھوں میں ہاتھ کر دیا. عزیزوں بس آخری بات، گفتگو تمام کر رہا ہوں.
کیا کیا گزرا ہے اہل بیت کے ساتھ. مسائل سننے کے لیے نہیں ہوتے. بستر پر لیٹ کے سوچئے. اور خالی محرم ایام ازا 2 مہینے 8 دن جو آئیں گے اس کے لیے نہیں ہے. تصور لکھنوی صاحب مرحوم نے فرمایا تھا کہ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے. میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں. بس یہ بات سن لیں 2 منٹ میں مجلس تمام ہے. دیکھیے اہل بیت اطہار کا گھرانہ دشمن بھی آیا تو اس دروازے سے خالی نہیں گیا. وہاں ہمیشہ بانٹا گیا ہے. وہاں کبھی مانگا نہیں گیا ہے. وہاں کبھی کسی سے التجا نہیں ملتی ہے. تقسیم ہی تقسیم ہے. وہاں سوال نہیں ہے. آپ سوچئے جس کے دروازے سے فرشتے روٹیاں لے جائیں, جہاں دشمن کا سوال بھی رد نہ کیا جائے. اب میر انیس کا ایک بند سن لیجئے کہ ایک طرف وہ دروازہ جہاں پر فرشتوں کو روٹیاں بانٹی جائیں, جہاں تقسیم ہی تقسیم ہو, کوئی التجا نہ ہو, ایک وہ موقع. وہ ایک یہ موقع کہ بی بی زینب کری او مرے صاحب, ارے تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے. اس موقع پر میر انیس علی اللہ مقامہ کے 6 مصرے سن لیجئے, مجلس تمام ہے. اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے تڑپ کے بہن در خیمہ پائی. کائے شمر تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ. انشاءاللہ جب جب یاد آئے گا آپ کو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. کائے شمر تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ. اے شمر تجھ کو روح پیمبر کا واسطہ. اے شمر تجھ کو حیدر صفدر کا واسطہ. اے شمر تجھ کو ننے سے اصغر کا واسطہ. عزیزوں مجلس تمام ہو گئی. یہ کون کہہ رہی ہے ارے جس کی ماں کے دروازے پر فرشتے مانگنے آئے وہ کہہ رہی ہے شمر تجھ کو ننے سے اصغر کا واسطہ. ارے للہ کرنا ذبح شہ مشرقین کو میں بھیک مانگتی ہوں, مجھے دے حسین کو. آواز اعلیٰ قتل الحسین بے کربلا. حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم سید اظہار حسن نقوی صاحب ابن سید مظہر حسن نقوی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ.